حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ ایسی جامع اور زبردست دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کا، درگزر کا اور عافیت کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سب سے بڑی دولت بندہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ دے اے اللہ معاف کر دے، سب سے بڑی دولت۔ گناہگار تو سارے ہیں، حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کاروں میں سے بہترین توبہ کرنے والے ہیں۔ جو توبہ کر لے، اپنی غلطی کا اقرار کر لے، اپنے مالک سے یوں کہہ دے اللہ معاف کر دے۔ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا مانگوں؟ اب رمضان کا مبارک مہینہ، اس میں شب قدر اور اس میں کیا مانگوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے وہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، تو درگزر کرتا ہے، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو اس موقع پہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو۔ اور یہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سوال کیا کہ مجھے کوئی دعا ارشاد فرما دے جو میں اللہ سے مانگا کروں، تو اس موقع پہ بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ دنیا آخرت کے اندر ایک تو عافیت مانگ لو، دوسرا معافی مانگ لو، اے اللہ معاف کر دے۔ بس معافی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اس کے مقابلے میں ڈٹ جانا، غلطی کر کے، یہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ غلطی کر کے اور اس غلطی پہ ڈٹ جانا اور کہنا کہ نہیں یہ ایسے ہی ہے۔ یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر دیا، تو اس سے کہا تو اس نے اس کے بارے میں آتا ہے ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس نے اپنے مالک کے سامنے انکار کر رہا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ وہاں ہونا تو یوں چاہیے تھا، کہہ دیتا ہے اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے۔ یہ شیطان کی صفت ہے کہ غلطی کر کے اس کے اوپر ڈٹ جانا اور پھر اسی کے پیچھے پڑے رہنا۔ اور اسی صفت کی وجہ سے آج عدالتیں بھری ہوئی ہیں، لوگوں کا ایک جم غفیر ہے، اور ایک کیس کیا ہوا ہے، جب اس میں کمزور پڑتے ہیں تو اور کیس کر دیتے ہیں، کیس پہ کیس چل رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ اور ڈھٹائی پہ ڈھٹائی ہے، اور اپنی انا ہے کہ میں نیچا ہو جاؤں گا، میری عزت نہیں رہے گی معاشرے میں۔ ایک عدالت سے فیصلہ خلاف آتا ہے، دوسری میں چلا جاتا ہے، دوسری سے آتا ہے، تیسری میں چلا جاتا ہے۔ عمر اپنی اسی کام میں ختم کی ہوئی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں اور
لگے ہوئے ہیں انہی چکروں میں. تو سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ معافی مانگ لے. انسان ہے، انسان سے خطائیں ہوں گی. گھروں میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، معاشرے میں، وہاں جہاں کہیں بندے سے سمجھے بندہ کہ مجھ سے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، وہاں کہہ دے جی مجھ سے غلطی ہوگی، بس بات ختم ہو جائے گی. اور جب اس غلطی کے اوپر ایک تو غلطی نہیں ماننا غلطی کو، دوسرا پھر اس کے بارے میں دلائل دینا شروع کر دینا کہ جی اس کی حکمت یہ تھی، اس کا مطلب یہ تھا، اس کا یہ تھا، پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو آدمی کو دور لے جاتا ہے. تو اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، کیا مانگو؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. عافیت کیسے کہتے ہیں؟ عافیت کہتے ہیں کامل صحت ہو اور وسعت رزق ہو، یہ عافیت ہے. ایمان کی بھی عافیت ہو، صحت کے بارے میں بھی عافیت ہو، اولاد کے بارے میں بھی عافیت ہو، اور دنیا کے اندر بھی یہ عافیت ہو اور آخرت میں بھی یہ عافیت ہو. ایسی زبردست دعا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. ایک تو معافی ہے، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے. دوسرا، اے اللہ معافی کے ساتھ ساتھ مجھے عافیت دے دے. ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس صحت ہے، سب سے قیمتی چیز. سکون ہے، سکھ چین راحت والی زندگی ہے، مزے میں ہے یہ آدمی. خواہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جھونپڑی بھی نہیں ہے، لیکن اسے پریشانی کوئی نہیں ہے. صحت اس کی اچھی خاصی ہے، کھا لیتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے، اور کسی کا دینا کچھ نہیں ہے، کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہیں ہے. یہ آدمی شاندار ہے، کوئی سے مسئلہ نہیں ہے. اور ایک آدمی کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے، بڑی دولت ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، زندگی اجیرن بن جاتی ہے. یا دولت ہے، صحت ہے، لیکن پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اس دولت کی حفاظت میں پریشان ہے. جو کنجوس آدمی ہوتا ہے وہ جب جمع کر لیتا ہے تو وہ اسی چکر میں رہتا ہے یہ کہ کہیں جائے نا، اور وہ اسے ہی سنبھالنے میں لگا رہتا ہے. آخر قبضہ گروپ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے اور یہ دنیا سے چلا جاتا ہے. دنیا میں تو کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا ہے. مرتے ہی اس کا حق ختم ہو جاتا ہے اور ورثاء کا حق شروع ہو جاتا ہے. جنہیں یہ زندگی میں دیتا نہیں تھا وہ مالک بنے ہوئے ہیں. تو سب سے جو زبردست دنیا میں ایمان کے بعد چیز ہے وہ صحت ہے. کامل صحت اللہ نے دی ہوئی ہے، چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ زندگی کو انجوائے کر رہا ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. بستر پہ لیٹا ہوا، اس کی اربوں خربوں کی دولت اس کے کس کام کی ہے؟ اٹھ نہیں سکتا. اگرچہ اس کے آگے پیچھے پھرنے والے بہت ہیں، لیکن لاچار ہو کے پڑا ہوا ہے، کسی کام کی اس کی شہرت بھی کسی کام کی نہیں ہے اور دولت بھی کسی کام کی نہیں ہے. یہ جو سانس چل رہا ہے میرا اور آپ کا، کتنا قیمتی سانس ہے جو چل رہا ہے، جس کے ساتھ زندگی کی ڈوریں بندھی ہوئی ہیں. یہ سانس چل رہا ہے تو زندگی ہے، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں.
اب یہ سانس میں اگر رکاوٹ ہو جائے تو آکسیجن کے سلنڈر لگتے ہیں اور اچھے خاصے روپے لگتے ہیں سانس لینے میں. ایک ایک نعمت اللہ نے صحت میں ایسی دی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ منہ میں لعاب پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی کو ایک اللہ والے نے دیکھا, وہ تھوڑی دیر بعد شاور سے منہ میں پانی ڈالتا ہے. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا میرے منہ میں لعاب پیدا نہیں ہوتا. اگر منہ میں لعاب پیدا نہ ہو زبان لکڑی کی طرح سخت ہو جائے گی, بول نہیں سکے گا. کتنی اللہ کی نعمت ہے, منہ میں پانی پیدا ہو رہا ہے, اور جتنی ضرورت ہے اتنا, اور اگر زیادہ پیدا ہو تو پھر بھی مسئلہ ہے. بعض لوگوں کے منہ میں پانی زیادہ پیدا ہوتا ہے, وہ بیچارے تھوکتے رہتے ہیں کہ جی پانی بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے. اور میرا اور آپ کا اللہ نے یہ نظام اعتدال پہ رکھا ہوا ہے, اور کب سے رکھا ہوا ہے, کب تک چلے گا یہ اللہ ہی جانتے ہیں. ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. زبان میں چکھنے کی حس ہے, یہ حس ختم ہو جائے چکھنے کی, سارا مزہ اس زبان تک کی ہے, اس کے بعد تو سب مٹی اور سونا برابر ہو جاتا ہے. یہ ذائقے کی حس اگر اللہ چھین لے تو کوئی پتہ ہی نہ چلے کیا کھا رہا ہے. کتنی کتنی نعمتیں انسان استعمال کرتا ہے بڑی بڑی, اور یہ زبان کا ذائقہ ختم ہو جائے ساری نعمتیں گئی. نہ نمکین کا پتہ چلے, نہ میٹھے کا پتہ چلے, نہ کھٹے کا نہ کڑوے کا. ذائقے کی حس ختم ہو گئی, اب سارا کچھ ہی ختم ہو گیا. اب اسے چاہے کڑوا بھی کھلاتے رہو تو اسے کوئی پتہ نہیں چلے گا. ہمارے ایک دوست ہیں بھائی سرفراز صاحب, اتفاق فاؤنڈری میں لاہور میں کام کرتے تھے. وہ کہتے میرے سونگھنے کی حس ختم ہو گئی ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا خوشبو ہے بدبو ہے, کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا. اب یہ نعمت اگر چھن جائے تو کہاں عطر اور کہاں پرفیوم اور کہاں کھانوں کی خوشبوئیں, وہ ساری سب سے دور ہو گیا. پھر چاہے گھر میں گیس لیک ہو اسے کوئی پتہ نہیں چلے گا, کمرہ گیس کی بدبو سے بھرا ہوا ہو اسے کوئی پتہ نہیں. ابھی 1-2 سال پہلے ایک پروفیسر صاحب ہے سائیوال میں, ان کی حس یہ کمزور پڑ گئی سونگنے کی. رات کو ہیٹر چل رہا تھا, گیس چلی گئی, ہیٹر بند کرنا یاد نہیں رہا. صبح اٹھے, اب حس اتنی تیز نہیں تھی کہ وہ گیس سے بھرا ہوا کمرہ ہے اس کی بدبو پتہ چلے. جو ہی انہوں نے دیا سلائی جلائی اور وہ سارے جل گئے بیچارے, ہاتھ بھی جل گئے اور کپڑے بھی, بستر بھی جل گیا. کتنی بڑی بڑی نعمتیں میرے مالک کی, اور یہ نعمتیں ساری کی ساری میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں, مزے لے رہے ہیں ان نعمتوں کے. آج لوگ پریشان ہو کے خودکشی پہ آ جاتے ہیں, جی خودکشی کر لیں گے. مثال کے طور پہ غربت کی وجہ سے خودکشی کی, تو کیا اس کی خودکشی کرنے سے غربت ختم ہو جائے گی؟ یا یہاں سے جان چھڑانے کے لیے خودکشی کی, اس کی جان چھوٹ گئی ہے, یہ تو اور مصیبت میں پھنس گیا. یہ ساری زندگی اپنے آپ کو خود ختم کرتا رہے گا, اسی اذیت میں رہے گا, اور اسے معافی بھی نہیں ملے گی, جہنم میں جائے گا. بجلی کا بل آ گیا جی زیادہ, اور اس وجہ سے خودکشی کر لی. جب خودکشی کرنے سے بجلی کا بل کم ہو جائے گا. چیزوں کو ایسے ہی ہم نے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے. اچھا بجلی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ میٹر کٹ جائے گا, بل جمع نہیں ہوگا. میٹر کٹ جائے گا تو زندگی تو چلتی رہے گی. جب بجلی نہیں تھی لوگ زندہ نہیں رہتے تھے اس وقت. جب بجلی چلی جاتی ہے تو گزارا نہیں ہم لوگ کرتے ہاتھ والے پنکھوں سے. اپنی زندگی کو اللہ نے جو ہمیں انعامات دیے ہیں انہیں سامنے رکھ کے گزارے.
اربوں روپے لگا کر بھی یہ نعمتیں نہیں مل سکتی جو میرے مالک نے مجھے فری میں دی ہوئی ہیں۔ تو بات چل رہی تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں جب مانگو تو زبان نبوت سے ارشاد ہوتا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ مانگو جب مانگنا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اے اللہ معاف کر دے، معافی ہے، اور معافی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے۔ اور غلطیاں کوتاہیاں تو ہم میں سے ہر ایک میں ہیں، کسی میں زیادہ ہیں کسی میں تھوڑی ہیں، کسی کی غلطیاں کوتاہیاں ہمیں نظر آتی ہیں اور کسی کی نظر نہیں آتی، ہم سارے بھرے ہوئے غلطیوں کوتاہیوں سے۔ اور جب بندہ مالک سے کہہ دیتا ہے مالک معاف کر دے تو مالک خوش ہو جاتا ہے، یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ ایک تو اس دعا میں یہ ہے کہ اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ معاف کر دے، والعافیہ، اور عافیت دے دے۔ عافیت کا ترجمہ جو لغت میں کیا گیا ہے وہ ہے صحت کامل، اللہ کامل صحت ہو، اور وسعت رزق، رزق بھی وسیع ہو، یہ عافیت ہے۔ یعنی اسے آپ دوسرے الفاظ میں اگر تعبیر کریں گے تو عافیت کہتے ہیں بندہ سکھی ہو، بندہ خوش ہو، یہ عافیت ہم اللہ سے مانگتے رکھیں۔ اور پھر آگے فرمایا فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ دنیا میں نہیں آخرت میں بھی یہ ساری چیزیں چاہیے۔ دنیا میں تو ہے سارا کچھ، آخرت میں بھی یہ ساری نعمتیں دے دے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دعا ارشاد فرمائی۔ اب اس دعا کی روشنی میں ہم لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے دیکھیں کہ میں کتنا اپنے مالک سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر نہیں مانگتا تو مانگنے والا بن جاؤں اپنے مالک سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس ذات فرمایا میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ۔ اور وہ ہستی جو سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو امتی ہیں، اور 1400 سال بعد 1445 ہجری چل رہا ہے، 10 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، 1435 سال بعد آئے ہیں، اور ہم لوگ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ بھئی ہم لوگ بھی اللہ سے معافی مانگا کریں، روزانہ مانگیں اور بار بار مانگیں اللہ معاف کر دے، اور اس کے ساتھ عافیت مانگیں کہ اے اللہ ہمیں سکھی رکھ، ہمیں سلامتی دیے رکھ، صحت بھی کامل ہو، اور اے مالک ہمیں رزق کی وسعت بھی دے دے، کوئی پریشانی نہ ہو، پریشانیوں سے بچائے رکھ۔ کیوں جی یہ دعا مشکل ہے، سارے مانگ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اگر عربی میں نہیں یاد ہوتی تو ویسے کہہ دیں اے اللہ تو معاف کر دے، اور اے اللہ دنیا آخرت کی عزتیں دے دے، سکھ چین دے دے۔ کیوں جی اس کی تو کوشش کریں گے نا جی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا